رشتے کے پیچھے وہ سہج سہج کا نیم تاریک سینے اترنے لگی۔ بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین تھا جس میں اس کے پاؤں دھنس گئے تھے۔ وہ بے حد طویل و عریض کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ فرشتے نے دیوار پہ ہاتھ مارا، بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا۔ چھت گیر فانوس اور اسپاٹ لائٹس جگمگا اٹھی تھی۔ ہال 6 اونچے ستونوں پہ کھڑا تھا، بے حد سفید ستون، سفید دیواریں، روشنیوں سے جگمگاتی اونچی چھت اور دیواروں میں اونچے گلاس ونڈوز۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی اور پھر سر ہلا کر اس کی طرف پھر سر ہلا کر اس کی طرف بڑھی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی، سنگ مرمر کی چوکیاں اور سامنے ٹوٹیاں، ایک ایک ٹائل چمک رہا تھا۔ وہ ہر شے کو ستائش سے دیکھتی، ایک چوکی پہ بیٹھی اور جھک کر ٹوٹی کھولی۔ فواد اور وہ اے ایس پی محمل ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو! کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ محمل نے جوں ہی سر ہلا دیا اور پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جن پہ ٹوٹی سے پانی پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی۔ فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ شاید تہجد کی نماز پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی تھی۔ دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بیوقوف بنائے جانے کا احساس، سب کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ۔ دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بیوقوف بنائے جانے کا احساس، کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ کس کس کا ماتم کرتی۔ سلام پھیر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومییں اور نارسائیاں سامنے آنے لگیں۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فرصت ہے میرے سامنے۔ مجھے کبھی وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی، جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے کبھی بھی وہ نہ ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں میرے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں؟ اور جب دل نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کیے اور سر اٹھایا۔ سامنے ہال کے سرے پر ایک بڑا سا اسٹیج بنا تھا۔ درمیان میں میز اور کرسی رکھی تھی۔ ایک طرف فاصلے پہ ڈائس بھی رکھا تھا، شاید وہاں درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پہ ایک بے حد خوبصورت خطاطی سے مزین فریم آویزاں تھا۔ اس پہ وہ سرسری سی نگاہ ڈالتی یکدم ٹھٹک کر رکی۔ خوبصورت عبارت کے نیچے اردو میں خوش خط لکھا تھا: بس لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خوشی منائیں۔ قرآن پاک ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58۔ وہ یک لخت چونکی۔ کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتے باغور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے بھی ابھی ایسا ہی کچھ سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہاں یہی بات سوچنی تھی، مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہیں تھا کہ میں یہی سوچوں گی، لیکن اس آیت کے اتارنے والے کو تو تھا نا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس نے قرآن اتارا؟ جس نے قرآن پاک اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے، اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانے اچکائے، میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دو زانوں بیٹھ کر
بیٹھی تھی، وہ دونوں دو زانو بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور انسان پہ خواہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم قطعاً بھی بے قصور نہیں ہوتے محمل۔ غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی۔ ایک لڑکی کو اس کا سگا تایازاد بھائی پرپوز کرنے کے ایک لڑکی کو اس کا سگا تایازاد پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جھانسا دے کر اسے خوب بننے سنورنے کا کہہ کر اپنے کسی عیش دوست کے گھر لے جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے، یہ خواہ کی مصیبت ہے، خواہ کا ظلم ہے کہ نہیں؟ نہیں، نہیں، محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائی۔ ہاں، قطعاً نہیں۔ اسی صورتحال سے بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پہلے ہی یہ بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو یہ تو علم ہوگا کہ اسے ایک نام محرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ کزن بھی تو نام محرم ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہوگا کہ اسے اپنا جسم اور چہرہ اس طرح ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض اس کے کزن کو کبھی علم نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ آپ بتاؤ، یہ ظلم ہے یا اس کے ہاتھوں کی کمائی؟ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی، سر جھکائے دو زانوں بیٹھے آہستہ اور نرمی سے کہہ رہی تھی، اور یقیناً اپنے کزن کے دھوکے میں آنے سے قبل کسی نے اللہ کے حکم سے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا، اس کے ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے، مگر اس نے بھی نہیں سنا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے عزت اور حفاظت سے رکھے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آؤٹ آف دی وے فیور ہے۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں ہیں محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں، وہ کہی جا رہی تھی، اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چچاؤں کا قطعیت سے فواد کو محمل کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ اور وہ تنبیہ جو سدرا کی منگنی والے روز اس نے کی تھی، اس نے اپنی دائیں کلائی دیکھی، اس پہ ادھمند مل ہوئے زخم کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔ میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو، فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں، وہ سادگی سے کہتی پھر سے کھڑی ہو گئی۔ مگر محمل اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ آگہی کا آئینہ بہت بھیانک تصویر پیش کر رہا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگیں۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائی۔ فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن پاک ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا تھا۔ کیسے ڈھٹائی سے اس نے اس سیاہ فام لڑکی کو اس کا مصحف واپس کیا تھا۔ اس سمے اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔ ٹی وی پہ اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ یہ آواز کانوں پہ بوجھ لگتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپرز کے اس نے کبھی نہ پڑھی تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی تھی۔ میرے اللہ، مجھے گھر واپس پہنچا دے۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم، میں پھر کبھی فواد بھائی کے سامنے نہیں آؤں گی، اور نہ تنہا۔ میں پھر کبھی فواد بھائی کے ساتھ، کبھی تنہا، کبھی ان کو اکیلے نہیں ملوں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ بات پوچھوں فرشتے؟ قسم کھانے سے اللہ تعالیٰ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے، یہ مقدر تو نہیں بدلتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے وقت تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی چڑھتے ہوئے فرشتہ ذرا سا چونکی۔ کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پہ تم فلاں اور فلاں کام کرو گی۔ رہائی برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے محمل گڑبڑا گئی، دل زور سے دھڑکا۔ ہاں، تمہیں گھر جانا ہے نا؟ میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔
وہ ساکسی اسے دیکھ جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ بات یہ ہے محمل کہ اول تو تہجد کے وقت یہاں ہماری مسجد میں کوئی عبایا پہن کر نہیں گھومتا، دوم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور اسکارف پہن رکھا ہے، سوم میں نے تمہیں صحن پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بوکھلا کر اپنے جسم پہ موجود عبایا کو دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پونچے ذرا سے جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پہ کھلتی ہے۔ اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا کیا؟ میں اس سے بات کروں گی۔ اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑا سا خشک مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ آؤ پھر اس کے شکل دے کر وضاحت کی۔ ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے، آؤ۔ اسی پل گیٹ کسی نے زور سے بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی۔ آؤ لڑکی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر۔ وہ باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، السلام علیکم، اور یہ کیا حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کے کزن سے تھا تو اس کو باتھ روم میں بند کیوں کیا؟ وٹ؟ تم نہیں ہمایوں، تم اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو۔ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی۔ وہ ہک دھک سنے جا رہی تھی۔ ابھی تو فرشتے کو بالواسطہ سب کتھا سنا آئی تھی، اور تب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پہ کیسے پردہ ڈال گئی تھی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ فواد کریم کی کزن ہے۔ اسے لے کر آؤ۔ اب کہ ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا، فرشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی تو وہ دھڑکتے دل سے گیٹ کی آؤٹ سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پر تیار، اکھڑ تیور اور ماتھے پہ بل لیے۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو تو تم نے باہر قدم کیوں نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں۔ آپ ہیں کون مجھ پہ حکم صادر کرنے والے؟ وہ بھی جواباً گرائی تھی، وٹ؟ تم زبان سنبھال کر بات کریں۔ اے ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں اور اب آپ کا مجھ پہ کوئی زور نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تم، وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، اس سے کہو کہ میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی، اور جب وہ چپ ہوا تو وہ محمل کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، وہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مجھے اس پہ رتی بھر بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا جانے اور پولیس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا۔ آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آئیے۔ اس نے باہر قدم رکھے، پھر پلٹ کر فرشتے کی طرف دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پہ وہ عالیشان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت وقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس کا گنبد نہ تھا، مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ فجر کی نیلاہٹ میں وہ اور بھی شاندار لگ رہا تھا۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھالی۔ آپ مجھے میرے گھر لے جا رہے ہیں نا؟ نہیں، سرد
سے انداز میں کہہ کر وہ گاڑی سڑک پہ ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے؟ مگر مجھے گھر۔ بی بی مجھے بحث پسند نہیں ہے۔ خاموش رہو۔ اس کو جھڑک کر ہمایوں نے سپیڈ بڑھا دی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی۔ جانے اس کی قسمت اس کو اب اور کیا دکھانے والی تھی۔